بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ روزانہ سلسلے کا روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، تو تقریباً روزانہ اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے، آمین۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، دوستوں سے شیئر کر کے، اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیجئے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ آپ تک اور دوستوں تک نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذالک خیر و احسن تأویلا۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات مبارکہ 34 اور 35 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ولا تقربوا مال الیتیم، نمبر 10، مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ 11، عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ 12، پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو پھر ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے، اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ تفسیر، اس کی مدد کی جائے گی۔ چونکہ اس وقت تک اسلامی حکومت قائم نہ ہوئی تھی، اس لیے اس بات کو نہیں کھولا گیا کہ اس کی مدد کون کرے گا۔ بعد میں جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو یہ طے کر دیا گیا کہ اس کی مدد کرنا اور اس کے قبیلے یا اس کے حلیفوں کا کام نہیں، بلکہ اسلامی حکومت اور اس کے نظام عدالت کا کام ہے۔ کوئی شخص یا گروہ بطور خود قتل کا انتقام لینے کا مجاز نہیں ہے، بلکہ یہ منصب اسلامی حکومت کا ہے کہ حصول انصاف کے لیے اس سے مدد مانگی جائے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ یہ بھی محض ایک اخلاقی ہدایت نہ تھی، بلکہ آگے چل کر جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو یتامہ کے حقوق کی حفاظت کے لیے انتظامی اور قانونی دونوں طرح کی تدابیر اختیار کی گئیں، جن کی تفصیل ہم کو حدیث اور فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ پھر اسی سے یہ وسیع اصول اخذ کیا گیا کہ اسلامی ریاست اپنے ان تمام شہریوں کے مفاد کی محافظ ہے جو اپنے مفاد کی خود حفاظت کرنے کے قابل نہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ انا ولی من لا ولی لہ، میں ہر اس شخص کا سرپرست ہوں جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، اسی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ اسلامی قانون کے ایک وسیع باب کی بنیاد ہے۔ بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی، یہ صرف انفرادی اخلاقیات ہی کی ایک دفعہ نہ تھی، بلکہ جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اسی کو پوری قوم کی داخلی اور خارجی سیاست کا سنگ بنیاد ٹھہرایا گیا۔ تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ ہدایت بھی صرف افراد کے باہمی معاملات تک محدود نہ رہی، بلکہ اسلامی حکومت کے قیام کے بعد یہ بات حکومت کے فرائض میں داخل کی گئی کہ وہ منڈیوں اور بازاروں میں
اوزان اور پیمانوں کی نگرانی کرے اور تطفیف کو بزور بند کر دے۔ پھر اسی سے یہ وسیع اصول اخذ کیا گیا کہ تجارت اور معاشی لین دین میں ہر قسم کی بے ایمانیوں اور حق تلفیوں کا سد باب کرنا حکومت کے فرائض میں سے ہے، اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس کا انجام اس لیے بہتر ہے کہ اس سے باہمی اعتماد قائم ہوتا ہے، بائع اور خریدار دونوں ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ چیز انجام کار تجارت کے فروغ اور عام خوشحالی کی موجب باعث ہوتی ہے۔ رہی آخرت تو وہاں انجام کی بھلائی کا سارا دار و مدار ہی ایمان اور خدا ترسی پر ہے۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دینا اس کے حسن اسلام کی علامت، یعنی اچھے مسلمان ہونے کی دلیل میں سے ہے۔ حسن سنن ترمذی، حدیث نمبر 2317۔ فوائد۔ اس میں انسان کے لیے ایک نہایت اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ بے فائدہ اور لا یعنی باتوں اور کاموں سے اجتناب کیا جائے۔ انسان اگر اس اصول کو اپنا لے تو بہت سے گناہوں اور قباحتوں سے بچ جائے۔ اسی لیے بعض علماء نے اسے اسلام کا چوتھا، بعض نے نصف حصہ اور بعض نے کل اسلام قرار دیا ہے۔ محترم ویورز، ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ بنی اسرائیل کی آیات مبارکہ 34 اور 35 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ یہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر کے دوستوں سے شیئر کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لکھانہ کو ہمیشہ اپنی زبان میں رکھے، اور ہمیں ان سب باتوں کو قرآن پاک میں اور حدیث میں دی گئی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آبا و اجداد، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔